اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم معزز ساتھیوں، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم پیش کریں گے سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تیسرا حصہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے اولین ثبوت ہے۔ منازل قرب الہی کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ابتدا بھی اتباع سنت پر ہی موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے وَاتَّبِعُونِی کی قید لگا دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اگر تم اتباع کرو گے تو تمہیں انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ ساتھیوں، اس پرآشوب دور میں جبکہ ہم سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بدعات اور دوسرے غیر ضروری رسم و رواج میں الجھ گئے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ یہ شعر پڑھ رہی ہوں۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تیسرا حصہ ہے گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں اور دعا۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہمیشہ پہلے بایاں یعنی الٹا پیر باہر نکالنا چاہیے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیشہ سیدھا پیر اندر رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اس طرح شیطان اور اس کے ہرکارے ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور بآواز بلند سلام کرنا چاہیے، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ساتھیوں، یہ آج کی سنتیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان تمام سنتوں کو بغور سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور آگے تک بھی پہنچائیں گے، اور جو لوگ غیر ضروری رسومات اور بدعات میں الجھے ہوئے ہیں انہیں یہ بتائیں گے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو رائج کریں اور ان پر عمل خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں کو آگے تک بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔